حاضر ہیں، علامہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، بڑے اچھے انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور یہ بات ہمیں سن کے عمل بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اگر اس پر ہم عمل کر لیں گے تو یہ چیزیں بتانے کا جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارا مین جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں اور مسائل بتائیں، اور انبیاء کرام نے جو صبر کیا اور انہیں جو انعام ملے وہ بھی بے بہا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے انعام دیے گئے۔ اور علامہ صاحب میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ دنیا میں آج ظاہری بات ہے آپ قرآن و حدیث کے مطابق تو آپ نے گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن میری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بھی کوئی مثال، کیونکہ اکثر لوگ ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ انبیاء کرام کی ہم بات کرتے ہیں، اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں، وہ ثواب سمجھ کے سبحان اللہ کہہ کے وہ جو سماعت فرما رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی کچھ مثالیں دے کے سمجھائیں کہ کیونکہ ہم جو کام کرتے ہیں ہم کسی کی بات اس طرح نہیں برداشت کرتے، یا اس طرح کی بات مثال دنیا کی مثال دے کے ہمارے ناظرین کو انبیاء کرام کا صبر اور دنیا کا جو ہمارا صبر ہے اس کے بارے میں ذرا روشنی فرمائیں۔ جی بالکل، عصر حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو ہم من حیث القوم بے صبری کا شکار ہو چکے ہیں، ہماری پوری قوم جو ہے نا وہ صبر سے دور ہو چکی ہے، اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک جو صفت ہے اگر ہماری قوم کے اندر یہ آ جائے تو یقین کرے اتنی برائیاں جو ہے نا ان کا قلع کما کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بالخصوص ایک مستفوی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور جو ہم ریاست مدینہ کی اکثر ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی بات کرتے ہیں تو حقیقی معنوں میں ہماری جو ریاست ہے وہ ریاست مدینہ کی شکل اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ریاست مدینہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور مدینہ ہجرت فرما کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا، ان کو مواخات مدینہ کے خوبصورت رشتے کے اندر جوڑ دیا، اور جوڑنے کے بعد اب انصار صحابہ کرام کس طرح جو ہے نا وہ قربانی پیش کرتے ہیں اور حضور کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے صبر کے دامن کو پکڑتے ہیں کہ اپنی وراثت کو بھی آدھا آدھا کر کے مہاجرین کے اندر انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اب آج کے دور میں دیکھیں ہم کس کیفیت کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کی جو ہے نا جائیداد اس کے اوپر ڈاکے ڈال رہے ہیں، بہنوں کی وراثت کو کھا رہے ہیں، اور ہم جناب والا اسی طرح دیگر جو ہمارے قریبی رشتے ہیں ہم ان کے ساتھ جو ہے نا بے صبری کا برتاؤ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جو ہے نا وہ خنجر اور تلواریں نکال کے اور جناب بندوقیں نکال کے ایک دوسرے کے دست و گریبان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو بالخصوص ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو سامنے رکھتے ہوئے صبر کے دامن کو پکڑیں، اور صبر جو ہے نا جب کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات ہمارے رزق کے اندر بھی برکت ڈالے گی۔ اور آج کے دور میں جو دو نمبری ہو چکی ہے اور رشوت کا بازار گرم ہے، چوری کا بازار گرم ہے، اور سڑکوں کے اوپر رازنی ہو رہی ہے، یہ سارا کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ صبر نہیں کر رہے۔ ہم ہر وقت جو ہے نا وہ اگلی دوڑ کے اندر شامل ہیں، ہمارے اندر ایک ہوس ہے، لالچ ہے، اور ہم اس طرح کی ایک کمپٹیشن کے اندر جو ہے نا وہ ایسے کمپٹیشن کے اندر ہیں کہ جس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ اور جب ہم اپنے اللہ رب العزت کی ذات کے دیے ہوئے رزق پہ صبر کریں گے تو پھر اس معاشرے کے اندر سے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر ایک اور بات حافظ صاحب میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا دوسرے کی دولت کو دیکھ کے پریشان رہتے ہیں، اور جو دولت اللہ نے ہمیں دی ہے نا ہم اس کے اوپر جو ہے نا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم دوسرے کی چیز کو دیکھ کے ہمیشہ ہر وقت جو ہے نا ہم حسد کے اندر رہتے ہیں، بغض کے اندر رہتے ہیں۔ تو پہلی جو ہے نا وہ بات یہ ہے کہ صبر کریں اسی کے اوپر جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے تندرستی، اللہ نے انسان کو تندرستی دی ہے تو تندرستی سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی؟ تندرستی تو ہزار نعمتوں جیسی ایک نعمت ہے۔ بے شک علامہ صاحب بالکل یہ آپ نے جو فرمایا بالکل درست فرمایا۔ میں آپ کو ایک حال ہی میں ایک مثال سناتا ہوں کہ میرے ایک کزن ہیں، انہوں نے یہ وہ اکثر کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تندرستی جو ہے وہ ہزار نعمت ہے، انہیں تھوڑا سا مسئلہ بنا ہے، وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں ہزار نعمت نہیں کروڑ نعمت ہے، کروڑ سے بھی زیادہ نعمت ہے تندرستی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت اہم نعمت ہے جس کے پاس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہم سے کم ہے
اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم زیادہ کامیاب ہوں گے. اگر جب ہم اپنے سے بڑے کی طرف دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے لو جی اس کے پاس تو دولت کافی ہے, تو اس کے پاس یہ امیر ہے, یا اس کے پاس تو گاڑیاں ہیں, تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے, ہم صبر نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ہمارا جو ہے حوث ہمیں ہماری بڑھائے گی. جو حوث جب حوث بڑھے گی تو پھر ہم جو ہے نا 2 نمبر بھی کام کریں گے. ہم ظاہری بات ہے اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. لیکن اگر ہم دیکھیں گے یہ ہم سے غریب ہے, اس سے اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہوا ہے, یہ جو ہے یہ معذور ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہے. جس طرح ہاتھ ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, پاؤں ہے بہت بڑی نعمت ہے, آنکھ, ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. ہمیں اس کا شکر ادا اور صبر کرنا چاہیے. تو علامہ صاحب آپ یہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے صبر کا کس طرح درس ملتا ہے, کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں صبر کی کس طرح تلقین کی, کس طرح آپ نے فرمایا کہ صبر کرو گے, یا صبر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا دے گا, ہمیں صبر کس طرح کرنا چاہیے, اور حضور نے کس طرح صبر کیا ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے. اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کا ایک کوہ گراں تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک سے ہمیں ایک ایک قدم پہ جو ہے نا وہ صبر کے ایسے خوبصورت نمونے ملتے ہیں کہ انسان ورطہ حیرت کے اندر چلا جاتا ہے کہ اتنا صبر اور کمال کا صبر, اتنی استقامت. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے میں اعلان نبوت فرمایا تو وہ مکے کے لوگ جو آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے, انہوں نے آپ کی کس طرح مخالفت کی اور کس طرح حضور کو اذیتیں دی, حضور کو تکالیف دی, اور ہر لمحہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا انہوں نے نہیں جانے دیا کہ جب انہوں نے حضور کو ایذا نہیں پہنچائی. اور یہاں تک کہ اوباش لڑکے حضور تاجدار کائنات کے پیچھے لگا دیے جاتے, حضور کے اوپر پتھر برسائے جاتے, حضور جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں, اور حضور کو طعن و تشنیع کی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ رحمت للعالمین نبی, وہ کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے بازار کے اندر جاتے ہیں اور وہاں جا کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. تو جب طائف کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ظلم و ستم کرتے ہیں اور حضور کو تکالیف دیتے ہیں, تو حضرت جبریل امی آ کے عرض کرتے ہیں کہ آقا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں یہ پہاڑ اس بستی کے اوپر نہ لاد دوں اور یہ سارے ہلاک کر دیے جائیں. تو حضور تاجدار کائنات وہاں بھی صبر کرتے ہیں اور صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتے, اور وہاں بھی صبر کا ایسا مظاہرہ کیا, فرمایا جبریل میں اس کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں, زحمت بنا کے نہیں بھیجا گیا. فرمایا جبریل میری نظر دیکھ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ لوگ تو نہیں مگر ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے. اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بہت سے ایسے جو ہے نا وہ واقعات ملتے ہیں جہاں حضور نے صبر کر کے اس امت کو ایک ایسا رستہ دیا ہے. اب دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت فرمانے کے لیے جب روانہ ہونے لگے تو حضور کے قلب اطہر کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں سین حرم میں جا کے خانہ کعبے کے اندر جا کے نفل ادا کروں, نماز پڑھوں, کیونکہ میں اب ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہوں, پھر پتہ نہیں کتنے سال کے بعد یہ جو ہے نا خانہ کعبہ دیکھ سکوں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ نے آ کے خانہ کعبے کے کنجی بردار عثمان بن طلحہ کو کہا کہ اے عثمان مجھے خانہ کعبے کی چابیاں دو, میں جا کے خانہ کعبے کے اندر جا کے نفل پڑھنا چاہتا ہوں. تو اب یہاں دیکھیں کہ ایک دکان ہو یا کوئی ایک جگہ ہو جہاں سے ایک چیز مل سکتی ہو اور وہ بندہ آپ کو یہ کہے کہ یہ چیز تو میرے پاس ہے مگر میں آپ کو نہیں دوں گا, تو اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزرے گی. اب عثمان جو خانہ کعبے کا کنجی بردار ہے, اس نے حضور تاجدار کائنات کو وہ خانہ کعبے کی چابیاں دکھائیں اور دکھا کے کہا کہ میرے پاس یہ چابیاں ہیں, مکے کے ہر بندے کو اجازت ہے کہ وہ خانہ کعبے کے اندر جا کے نفل پڑھ سکے اور عبادت کر سکے, مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اجازت نہیں ہے. اب حضور تاجدار کائنات آپ نے وہاں بھی صبر کیا اور کمال کا صبر کیا, اور صبر کر کے عثمان کو کہا کہ اے عثمان یہ چابیاں تو رکھ لے, ایک وقت آئے گا جب میں تم سے چابیاں لوں گا اور پھر جسے میرا دل کرے گا اسے چابیاں عطا کروں گا. اب حضور تاجدار کائنات مدینہ پاک چلے گئے.
10 سال کے بعد اللہ نے جب حضور تاجدار کائنات کو فاتح کے طور پہ خانہ کعبے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اور مکہ فتح ہو گیا، اب عثمان کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ سراسیمگی کے عالم کے اندر ہے اور پریشانی کے عالم کے اندر ہے، کوئی کہیں چھپ رہا ہے کوئی کہیں چھپ رہا ہے، مگر میں اسی کشمکش کے اندر ہوں اور میری سماعتوں کے اندر میرے ذہن کے اندر حضور کا وہی جملہ بار بار آ رہا ہے، عثمان میں چابیاں لے لوں گا پھر جسے میرا دل کرے گا اسے دے دوں گا۔ میں اسی سوچ کے اندر ہوں کہ آج حضور آئے ہیں تو آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کیا خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایک کیسا خوبصورت نمونہ ملتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات جب تشریف لے آئے تو حضور نے فرمایا این عثمان، عثمان کہاں ہے؟ جب وہ آئے تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان لاؤ چابیاں مجھے دو۔ جب عثمان نے حضور تاجدار کائنات کو چابیاں دے دی تو حضور نے فرمایا اے عثمان میں نے کیا کہا تھا؟ ابھی عثمان نے جواب نہیں دیا تو حضور تاجدار کائنات خود بول کے کہتے ہیں کہ عثمان میں نے کہا تھا نا کہ چابیاں میں اسے دوں گا جسے میں چاہوں گا۔ تو کہتے ہیں جی حضور آپ نے اسی طرح کہا تھا۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان اب یہ چابیاں میں خود تمہیں عطا کر رہا ہوں، اب قیامت تک یہ خانہ کعبے کی چابیاں تمہارے پاس رہیں گی، تمہاری نسل کے پاس رہیں گی۔ تو حافظ صاحب دیکھیں آج کے دور کے اندر بھی خانہ کعبے کے جو کنجی بردار ہیں وہ انہی کے خاندان سے ہیں۔ اور پھر جو خوبصورت جملہ یہاں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اور اس حدیث کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ عثمان کہتے ہیں کہ جب حضور تاجدار کائنات نے مجھے چابیاں دی تو میں آج تک حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ چابیاں میرے پاس پہلے آئی تھی یا میں ایمان پہلے حضور کی ذات پہ لے آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اسی وقت کلمہ پڑھ کے تاجدار کائنات کی غلامی کے اندر آ گئے۔ تو یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہمیں صبر کا ایک ایسا درس دیا کہ جس پہ عمل کر کے ہم بھی اپنی زندگیوں کو ایک خوشگوار زندگی کے اندر بدل سکتے ہیں۔ آج دیکھیں عائلی زندگی کے اندر، خاندانی زندگی کے اندر ہمارا جو معاشرتی ایک حسن ہے وہ بالکل گہنا چکا ہے اور بالکل ختم ہو چکا ہے ہمارا معاشرہ، اور ہم جو ہے نا گھر کے اندر دیواریں ہو چکی ہیں، خون سفید ہو چکے ہیں، باپ نے بیٹے کا گریبان پکڑا ہوا ہے، بیٹے نے باپ کا گریبان پکڑا ہوا ہے، بیٹی ماں سے الجھ رہی ہے، ماں بیٹی سے الجھ رہی ہے، بہن بہن سے الجھ رہی ہے، بھائی بھائی سے الجھ رہا ہے، ایک عجیب طرح کا ہمارے معاشرے کے اندر سامان ہو چکا ہے۔ تو یہ سارا کس وجہ سے ہے کہ ہم نے صبر کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے جب صبر کو چھوڑا تو پھر ہمارا معاشرہ اس قدر آج ذلت اور رسوائی کے گڑھے کے قریب جا چکا ہے، کنارے پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو میں آپ کے چینل کے توسل سے تمام میرے جو ناظرین سننے والے ہیں تمام کو یہی پیغام دوں گا کہ صبر کریں۔ جب صبر کریں گے، آج آپ صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گی۔ اور پھر یہاں ایک افسہ بڑی اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبر کرنا بزدلی کی نشانی ہے۔ ہاں بالکل اس طرح لوگ کہ جو صبر کرے گا وہ بزدل ہے، کہ کسی نے ایک تھپڑ مارا تو وہ بندہ کہتا کہ جب تک میں اسے 7 تھپڑ نہ مار لوں اس وقت تک میرا تو جناب دنیا میں آنا فضول ہے۔ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبر کرنا بزدلی کی علامت ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے، صبر کرنا بہادری کی علامت ہے، بڑے حوصلے والا اور بڑے جگرے والا، اور وہ ہوتا ہے جو بدلہ لینے کی جی جو بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صبر کریں گے، اور صبر کرنا ایک بلند حوصلے کی علامت ہے، اور جب صبر و استقامت کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات ہمیں اپنی برکتوں کے اندر بھی شامل فرمائے گی، اللہ کی رحمتوں کا ہمارے اوپر نزول بھی ہوگا، اور ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون ہوگا، ہمارے ملک کے اندر بھی سکون ہوگا۔ اور پھر ایک اور بات ایک جملے کے اندر آپ سے تھوڑا سا 30 سیکنڈ کا وقت لینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جگہ جگہ پہ ہم تھوڑی سی بات پہ روڈز کو بلاک کر دیتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے نا لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں میں اپنی قوم کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوشش یہی کیا کریں کہ جو اس طرح کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی صبر کے دامن کو تھام کے رکھیں، تاکہ ہم لوگوں کے لیے اذیت نہ بنے بلکہ ہمارا وجود لوگوں کے لیے باعث رحمت ہو۔ جی علامہ صاحب سے گفتگو جاری ہے، ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی